جب سرکار مفتی اعظم ہند دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی کچھ لوگوں کو خوشی ہوئی۔ ایک صاحب نے کہا بڈھا چلا گیا میدان خالی ہو گیا، لیکن شاید وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ بڈھا تو جا رہا ہے مگر جوانی میں بھی بوڑھوں سے بڑھ کر کے ایک جوان دے کر کے جا رہا ہے۔ وہ دنیا سے تو جا رہا تھا مگر اپنے نائب کی حیثیت سے اختر رضا کو اپنی جگہ پہ قائم کر کے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ آج تو یہ صرف ایک مولانا ہے لیکن کل یہ دنیا کا ایسا پیشوا بنے گا کہ بستی بستی یہ کہے گی کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ اللہ اکبر، بات آ گئی استاذ الشریعہ کی۔ الحمدللہ میں ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ حضرت کی ظاہری حیات تک، آخری لمحے تک حضرت مجھ سے راضی رہے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے رہے۔ اور 15 سال تو ایسا بھی سال میں 3 دن گزرتا تھا کہ جب علماء کی محفل اکٹھا ہوتی، اہم مسئلوں پر جب گفتگو ہوتی، حضور تاج الشریعہ شرعی کونسل آف انڈیا میں تشریف فرما ہوتے تو 3 دن تک یہ فقیر بھی ان کی غلامی میں مستقل رہتا، اور جو علمی مسائل ہوتے سارے علماء بیٹھ کر کے اس کو حل کرتے، اور پھر تاج الشریعہ کی بارگاہ میں یا تو محدث کبیر یا یہ فقیر لے جا کر کے ساری بحثیں رکھتا۔ حضور یہ بحث ہوئی ہے، فلاں کی یہ دلیل ہے، فلاں کا یہ مشورہ ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، ساری باتیں تاج الشریعہ سنتے اور اس کے بعد میں 2 منٹ توقف فرماتے اور پھر فرماتے اس کو ایسے ہونا چاہیے، اور 2 جملہ وہی ایسا اتنے تحقیق ہوتا کہ جب آپ محفل میں تشریف لا کر وہی 2 باتیں کہتے تو منظر کیا ہوتا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا۔ کتنے واقعات ایسے جانتا ہوں کہ جب سب کا علم جواب دے جاتا تو میرے تاج الشریعہ کا علم وہاں پہ ٹناٹن بولتا نظر آتا۔ مدینہ منورہ کا واقعہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا ہو۔ حضور تاج الشریعہ مدینہ منورہ میں جلوہ فرما تھے، حج کے ایام میں آپ وہاں بخاری شریف کا درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے بخاری شریف کے درس میں عرب کے بہت سارے شیوخ تشریف فرما تھے، اہل علم ہوتے، عوام کا مجمع ہوتا۔ حضور تاج الشریعہ نے وہاں درس دینا شروع کیا بخاری شریف کا۔ ایک عرب شیخ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ شیخ لی سوال، میرا ایک سوال ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اب وہ عرب شیخ کہتا کیا ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو آپ لوگ بہت بیان کرتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حدیث کذب، جھوٹی ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اب تاج الشریعہ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث کو جھوٹا کہنے والا موجود ہے مگر تاج الشریعہ ناراض نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے۔ فرمایا آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب وہ عرب شیخ کہتا کیا ہے کہ آپ لوگ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا حضور کی ولادت کی خوشی سن میں، تو اس کو ہر 2 شنبہ کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کے عذاب میں ہر 2 شنبہ کو تخفیف ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں اور اسی سے آپ لوگ میلاد النبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں ہر 2 شنبہ کو کمی ہو سکتی ہے تو ہم اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائیں گے تو ہمیں کیوں نہیں اللہ کی رحمت ملے گی؟ آپ لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے فرمایا جی ہاں بے شک ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا ھذا الحدیث کذب لا اسلم، یہ حدیث جھوٹی ہے، میں نہیں مانتا۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا لما، کیوں نہیں مانتے؟ اب اس عرب عالم نے کیا کہا؟ ھذا الحدیث یعارض النص الصریح، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے معارض ہے، قرآن کے مخالف ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا وہ کون سی آیت کریمہ ہے کہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے؟ اب وہ عرب عالم فوراً پڑھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو جب قرآن فرماتا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو آپ لوگ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہر 2 شنبہ کو ابو لہب کے عذاب میں تخفیف اور کمی ہو جاتی ہے؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور یہ مسلم ضابطہ ہے کہ جب
حدیث قرآن کے خلاف ہو تو حدیث جھوٹی مانی جائے گی اور قرآن پر عمل کیا جائے گا. جب قرآن میں ہے کہ کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم جیسے لوگ ہوتے کلیجہ منہ کو آ جاتا, پگڑی اچھل جاتی, کلیجہ دہلنے لگتا کہ عرب کے عالم نے اعتراض کر دیا ہے, اس کا جواب کیسے دیا جائے. مگر وہ اعلیٰ حضرت کے علم کا سچا جانشین تھا جس نے مدینہ منورہ میں بھی بخاری کی حدیث کی صحت کو اس طرح سے واضح کر دیا کہ سبوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ صرف پیر ہی نہیں ہے, یہ امام احمد رضا کے علم کی تصویر ہے. حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کلاہما صحیحان, دونوں صحیح ہے, دونوں صحیح ہے. اب اس تعجب میں پڑ گیا دونوں کیسے صحیح؟ کہا کلاہما صحیحان, ہذه الآیہ صحیحہ وہذا الحدیث صحیحہ, کلاہما صحیحان, میرے نزدیک دونوں صحیح ہے. کہا کیسے دونوں صحیح ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں نا کیسے صحیح ہے. کہا ہاں فرمائیے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا قرآن پاک کی آیت کریمہ میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے لا یخفف عنہم العذاب, کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ آگے اور پیچھے کی آیت کریمہ دیکھیے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس آیت کریمہ کا تعلق کہاں سے ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب میدان محشر قائم ہو جائے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اب اس کے بعد میں کسی کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس آیت کریمہ کا تعلق قیامت کے بعد سے ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اب ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس آیت کا تعلق آخرت سے ہے اور ابو لہب کے عذاب میں جو کمی ہو رہی ہے یہ عالم آخرت میں نہیں بلکہ قیامت سے پہلے کی بات ہے. لہذا قرآن بھی صحیح ہے, حدیث بھی صحیح ہے. اور اس کے بعد جب حضور تاج الشریعہ انڈیا تشریف لائے, سبحان اللہ, کرم دیکھیے, حضور تاج الشریعہ نے صرف جواب ہی پر اکتفا نہیں فرمایا. آنے کے بعد 15 دن میں آپ نے عربی میں ایک کتاب لکھ ڈالی, پوری کتاب لکھ ڈالی آپ نے. اس کتاب کا نام ہے نہایت الزین فی التخفیف عن ابی لہب یوم الاثنین. نام یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جب نام نہیں یاد ہو پا رہا ہے تو بتائیے ان کے علم کو آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ جو لوگ تاج الشریعہ کے علم کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تاج الشریعہ کو کیا ناپتے ہیں, اپنے قد کو ناپ کر کے بتا دیتے ہیں. اس موقع پر میں ایک بات کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں, آپ کے اس آدونی میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آئے دن فلائٹوں سے سفر کرتے رہتے ہوں گے, لیکن ایک دیہاتی جو جنگل میں کہیں رہتا ہو, بالکل کھیڑے میں کہیں ہو, بدو ہو, اور کبھی اس نے فلائٹ کو قریب سے دیکھا نہ ہو, بیٹھنا تو دور کی بات ہے, اس نے صرف اوپر پرواز کرتے ہوئے فلائٹ کو دیکھا ہو, اگر اس سے پوچھئے آپ کی فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے تو بتائیے وہ کیا بتائے گا, کیا کہے گا؟ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی بڑی ہوتی ہے. اس سے پوچھئے گا کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے تو کہے گا بس 1 ہاتھ کی ہوتی ہے, بلکہ اگر اور اوپر سے دیکھا ہوگا تو کہے گا 1 بالشت کی ہوتی ہے. لیکن اگر حضرت پیر طریقت سے پوچھئے کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے تو کہیں گے حضرت اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب آ جائیں گے, بلکہ اور بھی اس میں جگہ باقی رہ جائے گی. جمبو جیٹ بہت بڑی بڑی فلائٹیں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ اس میں اکٹھا ہو جائیں گے. تو جس نے یہ کہا کہ فلائٹ 1 ہاتھ کی ہوتی ہے اس نے فلائٹ کی حقیقت کو تو نہیں بتایا مگر اپنی حقیقت کو ضرور بتا دیا کہ میں ایسا دیہاتی ہوں کہ فلائٹ میں بیٹھنا تو دور کی بات ہے, اس کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا ہوں, دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, میں ابھی ایئرپورٹ میں داخل تک نہیں ہوا ہوں. اور جس نے یہ کہا کہ فلائٹ بہت بڑی ہوتی ہے اس میں اتنے سارے لوگ آ جائیں پھر بھی جگہ باقی رہ جائے, اس نے اپنے بارے میں بھی بتا دیا اور فلائٹ کے بارے میں بھی بتا دیا. اسی طریقے سے جس نے تاج الشریعہ کو صرف سن کر کے جانا, اس نے جانا کہ وہ تو صرف ایک پیر ہے, مگر پیر صاحب سے پوچھئے یہ بتائیں گے کہ تاج الشریعہ صرف پیر نہیں ہے, غوث اعظم تک پہنچانے کی مضبوط زنجیر ہے, غوث اعظم کی ایک زندہ کرامت ہے, اعلیٰ
आला हजरत के इल्म की यादगार है, मुफ्ती आजम हिंद के तकवा का पैकर है, सरकार हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न का जलवा है, मुफस्सिर आजम के इल्म की अमानत है। इसीलिए पूरी दुनिया आज पुकार करके कह रही है, ऐ ताजुश शरिया तेरा साया एक तजल्ली, तेरा नक्शे पा चराग, तू जिधर गुजरा उधर ही रोशनी होती गई। ताजुश शरिया की जात वो थी। जब मदीना शरीफ से वापस आए, किताब तहरीर फरमाई, अज़राए करम मुझे फोन फरमाया और फरमाया मदीना शरीफ में ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। ये वाकया खुद मैंने अपने कानों से ताजुश शरिया की जबान से सुना है। हुजूर ताजुश शरिया ने फोन पर इतनी बात मुझसे बताई और उसके बाद फरमाया कि मौलाना मैंने आने के बाद एक मजमून तरतीब दिलवा दिया है, भेज रहा हूं आपके पास, जरा उसको पढ़ करके बताइए कि कैसा लिखा है। सुभान अल्लाह, ये अपने गुलामों को अपने इल्म के नवाजने का अंदाज था कि जरा पढ़ लो और बताओ कैसा है, ताकि तुम्हें भी ये दलीलें याद हो जाएं, और अगर कहीं जाना हो तो ताजुश शरिया का गुलाम बन करके तुम भी मसलके हक की तर्जमानी करते रहना। इसलिए ताजुश शरिया ने वो मुझे अता फरमाया और फिर मैंने पढ़ करके हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में भेजा। फिर ताजुश शरिया ने उसे छपवा करके अरब मुल्कों में तकसीम कराया। एक शख्स ने एक मजमून लिख दिया, नेट पर डाल दिया, शायद आपने उसका नाम सुना हो। अमेरिका का एक प्रोफेसर, उसका नाम है हामीम नूह, उसने एक मजमून लिखा, व्हाट्सएप पर उसको फैलाया, नेट पर डाल दिया। वो मजमून अरबी में इंग्लिश में था और उसमें उसने साबित किया था कि नबी और रसूल ये खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं। तो जब खुदा का पैगाम ये पहुंचा चुके तो अब इनकी क्या जरूरत है, इनको माना जाए चाहे ना माना जाए। जब खुदा का ये पैगाम लेकर के आते हैं तो पैगाम पहुंचा दिया, बात खत्म हो गई। मसलन आपको अगर छत पे चढ़ना है तो जीने की जरूरत है, जब आप छत पे चढ़ गए तो अब जीने की क्या जरूरत है। उसने समझाया कि जैसे आप किसी के पास खत भेजते हैं, डाकखाने के जरिया आपने खत भेजा, अब वो डाकिया लेता है, डाकखाने से उसको उठाता है और आपके घर ला करके आपको दे करके चला जाता है। क्या आप डाकिया के पीछे पड़े रहते हैं? अब जिंदगी भर उसको मानना जरूरी हो गया है कि ये खत लेकर के आया है, लिहाजा इसको माना जाए। उसने इस तरह से समझाया कि नबी और रसूल जब खुदा का पैगाम लेकर के आते हैं तो जब खुदा का पैगाम पहुंचा चुके तो इनका काम खत्म हो गया, अब इनको मानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इनको न माने तो काफिर नहीं होगा। उसने ये खतरनाक मजमून इंग्लिश में करके व्हाट्सएप पे डाल दिया और उसने नेट के जरिया पूरी दुनिया में फैलाया। बताओ मुझे, उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत के लिए कौन कदम आगे बढ़ाता है? ताजुश शरिया को जब मालूम हुआ, आपने पूरा मजमून नेट से निकलवाया, इंग्लिश का पूरा मजमून आपने पढ़वा करके सुना, उसके बाद में उसका आपने उर्दू में तर्जमा कराया, फिर आपने उसका अरबी में तर्जमा कराया, उसके बाद आपने उसका जवाब लिखा और जवाब लिख करके आपने उसको नेट के जरिया पूरी दुनिया में फैलाया। उस किताब का नाम आपने क्या रखा जानते हैं? सद्दुल मशारे अला मन यक़ूलु इन्न दीन यस्तगनी अन इशारे, ये किताब का नाम है। और ताजुश शरिया ने ये साबित कर दिया कि क़यामत तक नबी से कोई अगर जुदा हो सकता है तो जान लीजिए वो जुदा हो जाए, मगर वो मोमिन नहीं हो सकता है। खुदा तक पहुंचने के लिए नबी का वास्ता हमेशा जरूरी है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये ईमान की हिफाजत का बंदोबस्त किसने किया? ताजुश शरिया ने किया। एक शख्स ने सहाबा की शान में एक हदीस के बारे में कह दिया कि यह हदीस गढ़ी हुई है। उसको खुतबा अपनी तकरीरों में पढ़ते और सुनाते हैं। असहाबी कन नुजूम बिअयहिम इक़्तदैतुम इहतदैतुम, रसूल पाक फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की तरह से हैं, तुम इनमें से जिसकी पैरवी करोगे रब तुम्हें हिदायत दे देगा। एक नालायक ने इस हदीस के बारे में कह दिया कि यह हदीस गढ़ी हुई है। ताजुश शरिया तक ये बात पहुंची। खुद इस फकीर ने भी जाकर के अर्ज किया
हुजूर सुन्नी कहलाने वाले फला मौलवी ने इस हदीस को चैलेंज कर दिया है और कहा यह हदीस गढ़ी हुई है। हुजूर ताजुश शरिया ने लाहौल पढ़ी और उसके बाद में फरमाया कि इसका जवाब हो जाएगा। मैंने कहा हुजूर जल्द ही इसका जवाब आ जाए तो बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया ने उस हदीस को सामने रख करके जब दलाइल देने शुरू किए तो आपने एक पूरी किताब तैयार कर दी। किताब का नाम है अस्सहाबतु नुजूमुल इह्तिदा। सहाबा ये हिदायत के सितारे हैं और अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन ने जो सहाबा के बारे में फरमाया है ये झूठ नहीं है बल्कि यकीनन ये रसूल पाक की हदीस है। बल्कि जो हदीस का इनकार करता है वो खुद झूठा है, इसलिए कि फला फला मुहद्दिस ने इस हदीस को अपनी किताब में बयान किया है। अगर ये हदीस झूठी है तो इसका मतलब ये सारे मुहद्दिसीन झूठ बयान करते हैं। मुझे बताइए जब सहाबा की अजमत पर कीचड़ उछालने की बात की जा रही थी, कौन है जो मैदान में आगे आकर के और उसका मुंह बंद करता है? इस जमाने में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो हुजूर ताजुश शरिया का नाम लिया जाएगा। और इस तरीके के इतने वाकयात मेरे जहन में हैं कि अगर मैं बताऊं तो आप हो सकता है उकता जाएं कि लगता है कि ये ताजुश शरिया ही की फजीलत बयान करने के लिए आया है। लेकिन मैं क्या, मुझ जैसे हजारों पूरी दुनिया में इस वक्त ताजुश शरिया की फजीलत बयान कर रहे हैं। अरब और अजम में उनका जिक्र हो रहा है और उनके जनाजे ने यह साबित कर दिया कि लोग अगर ये कहते थे कि बस्ती बस्ती करिया करिया, तो देख लो जनाजा बता रहा है। ये उनकी नमाज़े जनाजा की भीड़ बता रही है कि ये वो जात है कि जो बस्ती में भी थी और करिया में भी थी, देहात में भी थी, शहर में भी थी, बल्कि अरब में भी थी और अजम में भी थी, यूरोप में भी थी और अमेरिका में भी थी। बल्कि दुनिया ने ये देख लिया कि अगर पूरी दुनिया किसी के कदमों में आ सकती है तो कोई और कौम नहीं है, वो कौम मुसलमान है। और मुसलमानों में कोई और मकतबे फिक्र नहीं है बल्कि अहले सुन्नत व जमात है कि जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में इकट्ठा कर सकता है। ताजुश शरिया वो थे, उनके इल्म फजल का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। एक मौके पर हुजूर मुहद्दिस कबीर दावत बरकातुहुल आलिया ने मुझसे फरमाया, मौलाना लोग अभी अजहरी मियाँ के स्टेटस को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस मेयार पर हैं। चुनांचे आपने एक मर्तबा पोरबंदर तकरीर करते हुए हुजूर ताजुश शरिया की हयात ही में फरमाया था कि मेरे नजदीक ताजुश शरिया इस जमाने के कुतुब का नाम है। और दुनिया ने देख लिया कि वाकई वो कुतुब ही है कि दुनिया उसके गिर्द तवाफ करती नजर आ रही है। बड़े बड़े मसाइल जब लोग उलझ जाते थे तो ताजुश शरिया जरा सी गौर व फिक्र के बाद उसको हल कर दिया करते थे। और नजर इतनी तेज थी, अल्लाह अकबर। बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो तो सुन करके बस लोग जैसा कह देते थे उनके कान में वैसे ही वो मसला बता दिया करते थे। ये झूठ है। करीब से बैठ करके आपने अगर देखा होता तो आपको पता चलता। एक मौके पर उलमा की बहस हुई, फैसला लिखा जा चुका था। ये वाकया है नागपुर का, वहां फकीह सेमिनार हो रहा था। ये फकीर भी उसमें शरीक था और उस वक्त ये फकीर ही फैसला नोट करके हुजूर ताजुश शरिया को सुनाने के लिए जाता था। चुनांचे सुबह को हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में वो फैसला लेकर गया और जब सुनाना शुरू किया तो उसमें एक फैसला क्या था वो जरा सुनिए। मसला ये था कि पूरी दुनिया में आज दुकानों पर जो गोश्त बिक रहा है उसमें बहुत से ऐसे गोश्त हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं चलता कि ये किसका ज़बीहा है, कहां से ज़बह होकर के आया है, ब्राजील से आया है कि इजराइल से आया है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है। तो ऐसे गोश्तों का खाना क्या है, ये मसला था जिस पे लंबी बहस हुई। उलमा ने बहस किया और बहस के बाद फैसला एक तैयार हुआ। उसमें कई शिक़ें थी। एक शिक़ ये थी कि जब अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान की दुकान है तो तहकीक के बाद अगर मालूम हो जाए कि इसने सुन्नी का ज़बीहा पकाया है तो उसके यहाँ से खाना और उसके यहाँ से गोश्त लेना जायज है। ऐसे ही कुछ फैसला था। मैंने जो ही पढ़ करके सुनाया, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते क्या हैं, जरा बारीक बीनी देखिए, उनकी दिक्कत नजर का अंदाजा लगाइए। फरमाते हैं कि जब आपने पहले लिख दिया कि सुन्नी सहीहुल अकीदा की दुकान है तो तहकीक करके बाद, तो ये बताइए जब वो सुन्नी सहीहुल अकीदा मान लिया गया तो फिर अब उससे तहकीक की क्या
ضرورت ہے، اس لیے کہ اب بھی اگر تحقیق کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سنی صحیح عقیدہ ہونے میں آپ کو شبہ ہے۔ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ جب آپ نے سنی صحیح عقیدہ لکھ دیا تو اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ایک سنی صحیح عقیدہ کے اوپر بدگمانی کا الزام عائد ہوگا۔ اس لیے فیصلہ یوں لکھا جائے کہ اگر سنی صحیح عقیدہ ہے اور وہ گوشت بیچ رہا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، اور اگر اس کے خلاف وہ کرتا ہے تو وہ سنی صحیح عقیدہ رہے گا ہی نہیں۔ جب فیصلے میں آپ نے اسے سنی صحیح عقیدہ مان لیا تو اب اس کے ساتھ اچھا گمان کیجئے کہ وہ بد مذہب کے یہاں سے نہیں لائے گا، بلکہ لائے گا تو کسی صحیح عقیدہ سنی کے یہاں سے لائے گا۔ اس لیے آپ فیصلے میں یہ لفظ بدل کر کے یوں لکھیے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، 100 علماء بیٹھ کر کے فیصلہ کر رہے تھے مگر اس پہلو پر ان کی نظر نہیں گئی، اور تاج الشریعہ نے فیصلہ سنتے ہی وہاں تک اپنی نظر کے ذریعہ دیکھ لیا کہ جب آپ نے سنی صحیح عقیدہ لکھ دیا تو اب اس کے بارے میں بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بدگمانی نہ کریں بلکہ لکھیں کہ اگر سنی صحیح عقیدہ ہے تو اس کے ہاں کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کے ہاں مزید تحقیق کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سنی صحیح عقیدہ تسلیم کر لیا ہے۔ آپ بتائیے اتنی دقت نظر سے کون فیصلہ سنتا اور دیکھتا ہے؟ صرف ایک ذات میرے تاج الشریعہ کی تھی، اور ان کے تقوی کا جو حال تھا سبحان اللہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو۔ میں اکثر تقریروں میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے مشکل کام کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے مشکل کام، کسی سینٹ سے آپ 1 لاکھ کی فرمائش کیجئے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو 5 لاکھ دے دے اور اس کو بھاری نہ گزرے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم سے آپ کہیے حضور اس ٹاپک پر کتاب لکھ دیجئے، وہ 1 نہیں 4 کتاب لکھ سکتا ہے۔ بخاری شریف کی شرح لکھ دیجئے، ہو سکتا ہے سیاہ ستہ کی وہ شرح لکھ دے۔ یہ تو آسان ہے، مگر کسی سیٹ کا، کسی عالم کا اگر رشتہ دار کوئی بدعقیدہ ہو اور کہیے کہ اس کو چھوڑ دیجئے تو یہ بہت مشکل ہے، یہ کام بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے پکے سنی بنتے ہیں، لیکن جب بات یہاں پر آ کر کے رکتی ہے تو اس میں وہ کمزور نظر آتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ کیا بتائیں بیٹا ہے، کیا بتائیں بھائی ہے، کیا بتائیں چچا ہے، کیا بتائیں بھتیجا ہے، چھوڑے کیسے، کس کی جنگ مول لیں۔ تو اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی دین کے لیے، شریعت کے لیے اپنے رشتوں کو بھی چھوڑ دے۔ یہ خوبی سب کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تاج الشریعہ اگر کہتے تھے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو، یہ تاج الشریعہ صرف شعر ہی میں نہیں کہتے تھے بلکہ تاج الشریعہ کی عملی زندگی بھی اسی کے مطابق تھی۔ چاہے گھر خاندان کا ہو یا باہر کا ہو، اگر ذرا بھی بدعقیدگی کا کچھ شائبہ نظر آیا بلکہ بدعملی بھی اگر نظر آئی تو تاج الشریعہ نے اسے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کہہ دیا یہ جس مجلس میں رہے گا میں نہیں رہوں گا، اگر یہ میرے گھر پہ آئے تو میں اس کو باہر سے بھگا دوں گا، میرے دروازے پر اس کا قدم نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ تاج الشریعہ کے قرب میں رہنے والے لوگ یہ جانتے ہیں، نہ جانے کتنے علماء جو تاج الشریعہ سے بہت قریب تھے مگر وہ بدعقیدوں کے ساتھ ہوئے تو تاج الشریعہ نے دودھ، جس طریقے سے دودھ میں سے مکھی نکال کر کے باہر کیا جاتا ہے، تاج الشریعہ نے اسی طریقے سے ان کو اپنے سے جدا کر دیا۔ حتیٰ کہ خاندان کا اگر کوئی بدعقیدوں کے ساتھ جا کر کے ملا تو تاج الشریعہ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا پیر ہے یا فقیر ہے، یہ میرا بھتیجا ہے کہ میرا چچا ہے، پابندی لگا دی کہ وہ اس تقریب میں نہیں آ سکتا ہے جس میں میں رہوں گا، اور جہاں وہ جائے گا میں جا نہیں سکتا ہوں۔ یہ تقویٰ تھا تاج الشریعہ کا جو رسول پاک کی بارگاہ میں اس طرح سے مقبول ہو گیا کہ پوری دنیا آج ان کے اوپر اپنے دل کو نثار کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ مرتبہ سب کو نہیں ملتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یاد رکھیے جو سچے علماء ہیں، جو سچے پیر ہیں، جو سچے
اساتذہ ہیں ان کی پیروی احکام شرعیہ میں عام لوگوں پر لازم ہے۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ابھی جلد ہی، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نائب، میرے وارث، میرے بعد علماء ہیں جن کی ضرورت لوگوں کو اس دنیا میں بھی رہے گی اور جنت میں بھی رہے گی۔ لوگ علماء کے محتاج یہاں بھی رہیں گے اور جنت میں بھی رہیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہاں تو سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ لوگ علماء کے محتاج رہیں گے، مسئلہ پوچھنا ہوگا تو علماء کے پاس ہی جائیں گے، مگر جنت میں ان کی کیا ضرورت رہے گی؟ وہاں کون سا مسئلہ ان سے پوچھنے کی نوبت آ جائے گی؟ وہاں کیسے ان کی ہم کو ضرورت ہوگی؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا تو اپنے کرم سے ہر جمعہ کو جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ ہر جمعہ کو لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو جب جمعہ کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو اب ارشاد فرمائے گا جنتیوں سے کہ تم مانگو، تمہاری کیا خواہش ہے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو جنتیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مانگے، اللہ سے کیا مانگے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہ فوراً علماء کے پاس جائیں گے، وہاں کہیں گے اللہ ہم سے فرماتا ہے کیا مانگے، آپ ذرا بتا دیجئے کہ ہم خدا سے کیا مانگے۔ تو جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج رہیں گے۔ اور کون علماء؟ ہم جیسے ایرو خیرو نتو خیرو نہیں، امام احمد رضا جیسے علماء، مفتی اعظم جیسے علماء، تاج الشریعہ جیسے علماء، کہ ہم یہاں بھی ان کے محتاج رہیں گے، وہاں بھی ان کے محتاج رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور علماء میں جو متقی ہو جاتے ہیں، نہایت پرہیزگار ہو جاتے ہیں، وہی ولی کہلاتے ہیں، وہی ولی کہلاتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، قرآن فرماتا ہے اللہ کے ولی وہی ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، جن کا تقوی جتنا اونچا ان کا رتبہ اتنا ہی اونچا۔ ہم لوگوں نے اپنے طور پر الگ معیار بنا لیا ہے کہ ولایت کہتے کس کو ہیں؟ یہ لمبے لمبے بال اگر ہو گئے اور 10 انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن لیا، ہزارہ تسبیح گلے میں لٹکا لیا، نیلا پیلا کپڑا پہن لیا اور گانجا پھانک پیتے رہے بیٹھ کر کے مزار شریف کے باہر، تو سمجھتے ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہ پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ حضور سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے ان بھنگیڑیوں کے حالات کا اپنے اشعار میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، ان آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، یہ سرخ ہے رومال تو روٹی کے واسطے، محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے، یہ سارے قیل و قال ہیں روٹی کے واسطے۔ اگر انہیں شریعت کی پاسداری ملحوظ ہوتی تو یہ وہ کرتے جو مصطفیٰ جان رحمت نے حکم عطا فرمایا۔